بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख हदीसों लिखना और आमों जगहों का सफर करना, दिन रात एक करके नहीं, पैदल नहीं। क्या दुनिया ने इनको कुछ तनख्वाह दिया था? इतना लंबा जो सफर के लिए क्या उसका कहीं किराया भी दिया था? न इनको किसी ने तनख्वाह दिया, न इनको किसी ने किराया दिया, न इनको किसी ने ज़ादे राख दिया, न इनको किसी ने कलम और स्याही का और कागज का पैसा दिया। चलते चलते पैर खिंच जाए, सिवाय इखलास और अल्लाह के रसूल की हदीस को इकट्ठा करके महफूज कर लेने के अलावा कोई दूसरा मकसद था ही नहीं। خراسان، بلکہ ابھی یمن سے پہلے نمبر 10 بحرین کو، نمبر 9 بحرین، موجودہ بحرین، یہ بحرین میں اس وقت صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بھی لوگ آئے لیکن یہاں نہیں، وہ ساحل محدود رہے، اس کو پھر کسی اور موقع پر۔ بحرین جب کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں، بحرین بغیر لڑے ہوئے اپنے سے مسلمان ہو گئے تھے بحرین کے لوگ، خوش نصیب، یہ کوئی جنگ ان کو نہیں کرنی پڑی۔ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس وفد آیا، مسلمان ہوئے، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، تو وہاں دین کی تعلیم و تعلم کے لیے، حکومت سنبھالنے کے لیے نبی علیہ السلام نے علا الحضرمی رضی اللہ تعالی علا حضرمی، الف او عین لام علا والا الف کے ساتھ اور آخر میں حمزہ، علا حضرمی، ہا ضاد را اور میم، حضرمی، اللہ اکبر، حضرمی رضی اللہ تعالی۔ اور آپ جانتے ہیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، حضرمی رضی اللہ تعالی، اللہ رسول نے ان کو مقرر کیا تھا، بڑے زیرک، ذہین، بہترین صف سالار، اور یہی وہ ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ آیا اور دریا سامنے آ گیا، برج توڑ دیے گئے، تو سنا ہوگا دست تو دست تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی ہیں کون؟ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے واقعے کو سامنے رکھ کر کے
علامہ اقبال نے کہا تھا دست تو دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہی تھی جب کوئی راستہ نہ نکلا اور اس طرف دشمن للکار رہا ہے، سوچ رہا تھا اب تو تیر کا مقابلہ ہوگا، مسلمان مٹبھیڑ نہیں، کیوں ہم تو نکل گئے ہیں اور دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. علا بن حضرمی کو جوش آیا، للکارا، کہا دشمن کو دیکھ کے بھاگا نہیں، بسم اللہ پڑھو اپنی سواریاں ڈال دو. بسم اللہ پڑھے اور سارا لشکر جو ہے کہتے ہیں کہ سواریاں گھوڑے ایسے لے کے پار ہو گئے کہ کہتے ہیں کسی کا ایک پیالہ یا ایک رومال بھی غائب نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے انہی علا حضرمی کو کہاں مقرر کیا تھا؟ حاکم بحرین کا. اور معلم جو ہاں مقرر کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ اب ذرا روایت سنیں. لینشر الاسلام ویفقہ المسلمین ویعلم امور دینہم فحدث عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وافتى الناس. کیا کیا آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غور سے سنیں. اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو عام کریں. نمبر 2 وَيُفَقِّهَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیں. وَيُعَلِّمَ أُمُورَ دِينِهِمْ، اور لوگوں کو دینی معاملات سکھائیں. فَحَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین پہنچ کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں لوگوں کو سنایا. فحدث عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں بیان کرتے تھے ابو ہریرہ. کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. وَأَفْتَى النَّاسَ، اور لوگوں کو باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں رہ کر کے 2 صحابی، اس کے بعد اور آئے ہوں گے لیکن 2 سرے فہرست ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کو تو خاص نام لیا گیا ہے کہ فحدث عن رسول، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو بتاتے تھے. اور جو دین سکھلایا جاتا تو کتاب و سنت ہی تھا، اس لیے اس طرح سے انہوں نے کیا. نمبر 11 نمبر 10 خراسان. اب آئیں عرب سے آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ تو پہلے بھی بڑھ گئے تھے. یہ تو مغرب میں، اب کدھر؟ مشرق میں. سمجھ گئے نا؟ ابھی تک مغرب کے بعد تھی، اب کہاں؟ مشرق میں. خراسان سب سے بڑا زرخیز علاقہ خراسان سمجھایا تھا نا. یہ سمجھیں آدھا ایران اور ادھر افغان کے بعد تک سب کیا سمجھا جاتا تھے؟ خراسان. اسی میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، بخارا تھا، سمرقند تھا، فلا تھا، یہ سب. لیکن پورا علاج کا بلاد ہے خراسان. اللہ اکبر. خراسان میں جب اسلام پہنچا، فتوحات ہوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کے زمانے میں، تو بڑے صحابیوں میں بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ. بریدہ کیا؟ بریدہ. اب آپ سوچیں صحابہ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں حدیث میں، اور حدیث کے انکار کرنے والے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. حدیث کی حفاظت شروع ہو گئی تھی کب سے؟ شروع سے. اور انکار کرنے والے پیدا کب ہوئے ہیں؟ وہ اب یہی کہیں گے کہیں سے، جیسے کل میں نے کہا کہیں پہاڑ سے چوہے نکل گئے یا کہیں بلوں سے. پہاڑ تو پہلے ہوتا ہے، چوہے آتے ہیں بگاڑنے کے لیے. الماری گھر میں بناتے ہیں، دمک بعد میں آتی ہے کیا؟ چاٹنے کے لیے. تو یہ بگاڑنے والے بعد میں پیدا ہوئے، بنانے والے صدیوں تک بنائے تھے. بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس ساری زندگی جانے کے بعد خراسان میں گزارا، وہیں انتقال کیے، اور مرو میں ان کی قبر آج تک ہے. کہاں؟ مرو میں، جس کی طرف نسبت کے مروزی کہتے ہیں، جہاں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وغیرہ تھے. عبداللہ ابن مبارک وغیرہ سب وہیں کے تھے، مرو.
اور انہی کی برکت ہے خراسان صدیوں تک حدیث کا مرکز رہا۔ نمبر 2، ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو برزہ الاسلمی، اور ان کو کتنی فکر تھی ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ بس ایک مثال دے کر کے ہم بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مثالیں اس لیے دیں کہ ذرا یاد رہیں، ورنہ بات لمبی ہو جائے، لمبا نہیں کرنا چاہیے لیکن لمبی ہو ہی جاتی ہے۔ ابو بردہ الاسلمی، سنت کتنی اتباع اور سنت حاصل کرنے کی جذبہ کتنا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور کہتے کہ یا رسول اللہ، بات اصل یہ ہے کہ موت کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ ذرا سوچیں، یا رسول اللہ موت کا کچھ ٹھکانہ نہیں، اما ان اموت فتبقى، ایک شکل تو ہے کہ میں مر جاؤں آپ باقی رہیں، آپ زندہ رہیں میں مر جاؤں، ہمارا وقت پہلے آ جائے، وَإِمَّا أَن تَمُوتَ وَأَنَا أَبْقَى، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا وقت آ جائے، آپ چلے جائیں اور میں باقی رہ جاؤں۔ اللہ سمجھتا ہاں ٹھیک تو کیا چاہتے ہو؟ نہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ ایسی حدیث سنا دے جو آپ ہم دونوں کی جدائی ہو بھی جائے تو ہمارا کام برابر چلتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ جذبہ، یا رسول اللہ تو ہی شکل ہے، اما ان تموت وانا ابقى اور ابقى وانت تموت، دونوں زندہ ہیں، ابھی آپ بھی اور میں بھی دونوں زندہ ہیں۔ اب پتہ نہیں موت کس کی پہلے آ جائے، ہماری آ جائے میں مر جاؤں آپ زندہ رہیں، یا آپ کی موت آ جائے آپ دنیا سے چلے جائیں میں زندہ رہوں، جدائی تو ہونی ہے نہیں۔ اس لیے وہ ہمارا نو مسلم شاعر جو بڑا زبردست ہندو تھا، مسلمان ہوا تو اس نے بڑی اشعار میں پوری تبلیغ اردو اشعار میں کرتا تھا۔ کہتے تھے غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ سمجھیے نا، وہ نصیحت کرتے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھو، تو کیا کہتے ہیں؟ غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، دونوں ہیں زندہ، کل کوئی خبر نہیں، آپ رہیں میں چلا جاؤں یا آپ چلے جائیں میں رہوں۔ تو ابھی موقع سے فائدہ اٹھا لیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سنا دیں کہ جس حدیث پر عمل کر کے ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ دیکھیں حدیث یعنی کل پر بھی ادھار نہیں کرنا ہے، پتہ نہیں کل رہے کہ نہ رہے، آج ابھی سنا دیں۔ آپ نے ساتھ میں اچھا جنت میں بلا حساب کتاب جانا چاہتے بنا جا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا امیت الاذى عن طریق المسلمین، مسلمان جس راستے سے گزرتے ہوں، یا امیت الاذى عن الطریق، اگر چاہتا ہے کہ حدیث سنا دوں بتا دوں مختصر ہو اور بلا حساب کتاب جنت میں عمل کر کے پہنچ جا، تو سن امیت الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ راستہ پکڑ کے جا رہے ہو، جب دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہ کوئی آدمی آئے گا اس کو یہ کانٹا چبھ جائے گا یا پتھر لگ جائے گا یا کھڈے میں گر جائے گا، اللہ رسول نے فرمایا اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا کر کے راستہ صاف کر دو، بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے ابو برزہ الاسلمی، ان کی حدیث سنایا علی سبیل المثال۔ ذرا سوچیں، یہ ہیں الحکم بن عمر الغفاری، تیسرے صحابی، جو چوتھے عبداللہ بن حازم الاسلمی جو نیساپور میں مدفون ہے۔ نیساپور یہ خراسان کا مشہور شہر، نیساپور جہاں کے امام مسلم رحمۃ اللہ وغیرہ تھے۔ قسم بن عباس، نبی علیہ السلام کے سگے چچا عباس کے بیٹے قسم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا آپ نے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی، یہ بھی وہیں تھے۔ اور یہی قسم بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں، وہیں انتقال کیے تھے، اور سمرقند میں ان کی قبر ہے۔ کہاں ہے؟ سمرقند میں قبر ہے۔ یہ ہو گئی بات میرے خیال سے۔
اچھا چلو یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں. یہ تو 10 ہو گئی. اب اس کے بعد آ گئی بات اپنے لوگوں کی. ہمارے یہاں مسل مشہور سب ہندو ہی تھے, ہندو بن پڑے, کسی پنڈت نے مسلمان بنایا ہم کو نہیں. اب آئے ہندوستان, لیکن ہندوستان سے مراد کیا ہے یاد رکھیے گا. کارا ہندیا بولا جاتا ہے عربی میں. کیا کارا ہندیا یعنی وہ بر صغیر. کارا ہندیا یعنی بر صغیر. بر صغیر عربی میں ہمیشہ سے اہل عرب اس کو قارہ ہندیہ کہتے ہیں, جس میں آج کا پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان, افغان, برما, یہ سارے علاقے یا وہ جزائر جو ہندوستان کے اندر میں جہاں بہت سارے جیسے انڈومین وغیرہ, یہ سارے علاقے جو ان کا ایک ہی نام کیا قارہ ہندیہ. قارہ ہندیہ. تو قارہ ہندیہ کوئی ملک نہیں تھا. جیسے خراسان کہا جائے عرب, اب عرب میں کتنے ملک ہیں, ایسے ہی کہا جاتا بلاد ہند. کیا بلاد ہند. اب صرف لاہور کو لینا ہے تو لاہور نہیں کہتے, یعنی بلاد ہند یعنی ہندوستان کے ممالک اور قارہ ہندیہ یا بر صغیر. تو یہ پورا علاقہ قارہ ہندیہ. زیادہ سے زیادہ مورخین لکھتے تھے 2 نام دے دیتے, ہند اور سندھ. کیا ہند اور سندھ. چونکہ عام ہندوستان سے ذرا سندھ جو ہے وہ الگ اپنی ثقافت, اپنا کلچر رکھتا تھا علاقے کے, زمین کے اعتبار سے, ریگستان ہونے کے اعتبار سے. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ تفریق کی جاتی تھی. کیا ہند اور سندھ. اب سندھ کو نکال کر کے پورا قارہ ہندیہ جو تھا کیا کہا جاتا, بلاد ہند یا قارہ ہندیہ. اس کے اب آج تو 3 ملک ہیں, 4 ملک, 100 ملک ہو جائیں جب بھی کیا کہا جائے گا قارہ ہندیہ. اور جانتے ہیں کہ انگریز دور سے پہلے سینکڑوں ملک تھے. سینکڑوں ملک تھے نا. راجا مہاراج کتنی حکومتیں تھیں, کتنی ریاستیں تھیں. تو بلاد ہند کہا جاتا ہے. اب بلاد ہند, اللہ اکبر. تو اختصاراً سمجھ لیں تقریباً 28 صحابہ کی آمد بلاد ہند میں ثابت ہے. کتنے 28 کم ہے. ارے 2.5 درجن ہو گئے بھائی, کوئی کم تھوڑی ہے. کتنے صحابی 28 صحابہ. اور تقریباً 42 تابعین کی آمد ثابت. کتنا 42. اب لازمی چیز ہے, یہ لوگ ہندوستان گئے تو کیا لے کے گئے تھے, کیا لے کے گئے ہوں گے, پیٹرول تو تھا نہیں, اور نہ یہاں سے ٹی وی, وی سی آر اور یہ ساری چیزیں یا موبائل. کیا لے کے گئے تھے وہ لوگ, کیا کرنے گئے تھے, کیا لے کے گئے تھے. کتاب اللہ سنت رسول. کتنے صحابی 28. اب سب سے پہلے ہجرت کے 15 یعنی 15 ہجری کو 15 ہجری نا, یعنی یورپ اور افریقہ کی فتوحات سے پہلے وہاں جنگ, لیکن اسلام ادھر پہلے پہنچ چکا تھا. کہاں ہند کے اندر. اور خصوصاً ہند کے, خیر بات تو لمبی ہو جائے گی, خصوصاً یہ بلوچستان جو ہے یہاں تو بہت پہلے اسلام پھیلا ہے. بلوچستان جو ہے یہاں اسلام بہت پہلے پھیلا. چونکہ سری لنکا کا جو بادشاہ تھا, 2 بادشاہ بلاد ہند کے, ان کو انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ایک تو سری لنکا کا, دوسرا نیپال کے باٹر پر ایک ڈسٹرکٹ ہے گورکھپور یو پی میں. یہ دونوں جگہ کے راجا جو تھا وہ رات کو بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے. تو ان
دونوں راجاؤں کو بڑی فکر ہو رہی، یہ کیا زندگی میں؟ نجومیوں کو بلایا تو نجومیوں نے کہا کہ عرب میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں ملکوں کے یعنی سری لنکا کا بادشاہ اور گورکھپور کا جو راجا تھا، ان دونوں نے اپنے اپنے آدمی بھیجے تھے۔ خیر گورکھپور والا تو لمبا واقعہ ہے، یہ جو بھیجا تھا اپنا سری لنکا والا، یہ جو وفد آیا تھا، یہ وفد آیا، نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ آ چکے تھے، ملاقات کیا، ساری باتیں ہوئی، اللہ کے رسول سے ملاقات تو نہ ہوئی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، سمجھے، اسلام لا لیے۔ اسلام لا لینے کے بعد جب یہ واپس جا رہے تھے بادشاہ کے پاس، تو پتہ چلا ان کا بادشاہ مر چکا ہے جس نے بھیجا تھا۔ تو یہ بلوچستان میں پہنچے تھے، تو اس وفد کے جو لوگ سری لنکا والے مسلمان ہو کے جا رہے تھے، وہ اکثر وہیں آباد ہو گئے اور اسلام لے کے جا رہے تھے، وہیں انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا۔ تو اس لیے اس علاقے میں بہت پہلے مسلمان آ چکے تھے۔ کہاں؟ بلوچستان کے اندر۔ فتوحات بعد میں ہوئی ہیں، اسلام وہاں سری لنکا سے جو وفد آیا تھا واپسی میں وہاں ٹھہر گیا تھا، چونکہ انہوں نے سوچا کب تک پیدل چلتے رہیں گے، بادشاہ مر بھی گیا ہے، پتہ نہیں اسلام لائیں لوگ ہیں نہیں، وہیں ٹھہر گئے اور اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو اس لیے بہرحال اسلام تو طرح طرح اس طرح پھیلتا رہا۔ سن 15 ہجری کے اندر، 15 ہجری کے اندر سب سے پہلے 15 ہجری کے اندر 3 صحابی بحرین سے چھوٹی سی کشتی لے کر کے، بحرین کے جو گورنر تھے حضرت عثمان بن ابی العاص، کیا؟ عثمان بن ابی العاص، یہ کون ہیں؟ عثمان بن ابی العاص 3 بھائی تھے، عثمان بن ابی العاص، مغیرہ بن ابی العاص اور حکم بن ابی العاص، اور تینوں صحابی ہیں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو صحابی ہیں یہ طائف کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ ثقفی، ان کو کہا جاتا ہے ثقفی۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی، ان کو ثقفی کہا جاتا ہے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے طائف کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب مکہ فتح ہو جانے کے بعد طائف کے لوگ، بڑا طویل واقعہ ہے، طائف کے لوگ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے مدینہ طیبہ، تو مغیرہ ابن شعبہ چونکہ ان کی قوم کے تھے اور وہ بہت پہلے طائف سے بھگ کر کے مکہ آئے تھے، وہاں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے وہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جب دیکھا کہ طائف کے لوگ آ رہے ہیں اسلام وفد کی شکل میں، تو بڑے خوش ہوئے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مہمان بناؤں، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کے انتظام ہم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کھلانے کا، پلانے کا، رہنے سہنے کا سب انتظام کرو، لیکن انزلہم حیث یسمعون القرآن، انہیں رہنے کے لیے ایسے، ان کے رہنے کا انتظام ایسی جگہ پر کرو جہاں رہ کے برابر قرآن سننے کو موقع ملے انہیں۔ تو انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ہی میں خیمہ وغیرہ لگا دیا تھا اور سارے لوگ وہاں رہتے تھے، طائف کے لوگ۔ سب سے چھوٹے عمر میں عثمان بن ابی العاص تھے بچے، تو سارے قافلے والے نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے اور ان کو کہتے تمہارا کیا کام، تم کیا کرو گے، تم بچے ہو، تم جانور چراؤ اور سامان کی نگرانی کرو۔ ان کو نبی علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ بیچارے جانور چراتے قافلے والوں کے اور پھر سامان کی حفاظت کرتے۔ قافلے والے جب نبی علیہ السلام کے پاس سے آرام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے آ جاتے
اور کھا کر کے خیمے میں آرام کرنے لگتے تو چپکی سے چلے جاتے، جا کر کے پہلے اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے، اگر اللہ کے رسول مل جاتے تو ان سے کچھ قرآن کی آیت وغیرہ سیکھتے، علم حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہی شوق آج بھی بچوں کو پیدا کرتے۔ دیکھیں ساری پابندی کے باوجود، اور اگر اللہ کے رسول نہ ملتے تو ابو بکر کے پاس، ابو بکر سے اٹھے عمر کے پاس چلے گئے، اور ڈر بھی لگا رہتا اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر روک دیں گے، اور سب کے بیدار ہونے کے پہلے پہلے واپس بھی آ جانا ہے۔ اس طرح سے جب تک ہفتہ عشرہ وفد تھا، ان کا کام تھا چپکے سے جا کر کے علم حاصل کرنا، قرآن یاد۔ جس دن سارے وفد کے لوگ آنے لگے اور نبی علیہ السلام سے کہا ہم لوگ جائیں گے، نبی علیہ السلام نے ان کو بیٹھایا، نصیحت کرنے لگے، تو آپ نے ارشاد میں جاؤ اپنا ایک امام بنا لے، لیکن امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ قرآن یاد کر رہا ہو۔ اچھا بھائی تم سناؤ، تھوڑا سا سنایا، وہ بچہ تماشا دیکھتا، وہ اچھلتا تھا کہ میں سناؤں، میرا نام نہیں آ رہا ہے، سمجھ گئے نا، جوش میں آتا میں سناؤں، یہ بھولے تو لقمہ دے دے۔ اللہ رسول فرمایا ہاں بیٹے تم کو کیا ہے؟ کہا جتنا ان لوگوں کو یاد ہے وہ سب ہمیں یاد ہے، اس کے علاوہ فلاں فلاں صورتیں میں نے اور یاد۔ اب کافر والوں نے کہا اس کا کون سا استاد تھا، اس کو تو ہم جانور چرانے کے لیے اور سامان کی نگرانی کے لیے خیمے میں چھوڑ دیا، یہ کہاں سے سیکھا؟ اب پوچھ گچھ شروع ہوئی، کیسے سیکھا تم نے؟ تینوں نے کہا تم لوگ سو جاتے تھے تب میں جاتا تھا سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، تو اللہ رسول نے فرمایا ان کو امام بنانا۔ اللہ کے رسول نے ان کو پورے قبیلے کا امام بنایا، اور فرمایا جا رہے ہو اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، اور ایک اپنا مؤذن بنا لے گا، لیکن ویسا مؤذن بنانا جو تنخواہ نہ لیتا ہو۔ یہ گئے امامت کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دور خلافت میں گورنر بنا دیا بحرین کا۔ کہاں کا بنایا؟ بحرین کا۔ کیوں بنایا؟ سب سے بڑا عالم قبیلے کا ہے، نوجوان ہے، سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، سب سے زیادہ مسائل یاد ہے، پوری قوم کی امامت کرتا ہے۔ عمر فاروق نے ان کو بنایا، تو وہ انہوں نے 15 ہجری کو، سن 15 ہجری کو اپنے بھائی ایک کشتی تیار کرائی، اور اپنے بھائی کو سپہ سالار بنا کر کے، دو بھائی اور تھے نا، عثمان بن ابی العاص، مغیرہ بن ابی العاص اور الحکم بن ابی العاص، اللہ اکبر، تینوں کو انہوں نے کشتی تیار کرائی، اور ایک وفد جو ہے جس میں 3 صحابی تھے، انہوں نے ہندوستان روانہ کیا۔ یہ سب سے پہلا وفد ہے صحابہ کا جو دین سکھانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں اپنی مجلس کے اعتبار سے حدیث اور قرآن کی دعوت عام کرنے کے لیے کہاں گئے؟ ہندوستان۔ لیکن پھر آج کا ہندوستان نہیں، یہ وفد پہنچا آج کل ممبئی کہتے ہیں، ممبئی کو ممبئی کیا کہتے ہیں؟ بمبئی پہنچائیے۔ لیکن اندازہ یہ لگتا ہے جو حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ میں، وہاں بمبئی کا لفظ نہیں تھا، تانا کا لفظ آتا، تانا، تا الف نون اور پھر تانا، تو وہ ہے سمجھ تھانا، کیا ہے وہ؟ تھانا، اور کوکن کے علاقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے اور بھڑوش، کہاں؟ یہ بامبے سے جو سمندر ملتا ہے، اور اگر مغرب کی طرف چلے جائیں تو سمندر ایسا گھومتا ہوا وہ پھر کراچی وغیرہ تک جو جاتا ہے نا، وہ اصل میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو ایک جگہ ہے بھڑوش، بالکل سمندر کا کنارہ۔ تو انہوں نے 2 جگہ کام کیا، کہاں؟ تھانہ اور بھڑوش۔ اندازہ یہ لگتا ہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں اتنے انتظامات نہیں تھے، سمندر سے کہیں سیٹی میں جانے کے لیے چھوٹی نہر چاہیے تھی تاکہ کشتی سے اتر کر کے جائیں، تو آج بھی ایک چھوٹی سے ایک بحیرہ، یہ مین سیٹی سے نکل کر کے
یہ نیو بامبے کے قریب سے لے کر کے تھانہ ہوتے ہوئے پورا جا کر کے وہ گجرات جو جانے والا سمندر ہے دیکھیں کہ وہ مل جاتا ہے. اس لیے 2-3 برج بنے ہوئے ہیں. اگر وہ برج ٹوٹ جائے تو بامبے جو ہے پورے ہندوستان سے وہ کٹ جاتا ہے. تو بحیرہ کی وجہ سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بامبے وغیرہ کا سب سے پرانا سی پورٹ جو کہیں گے وہ بامبے نہیں تھا. یہ اصل میں تھانہ نالا سپارا تک علاقہ جو ہے جو اس علاقے کے لوگ جانتے ہوں گے یہ کہا جاتا ہے وہ ان کو ہاں سی پورٹ تھا. یہیں سامان اترتا تھا پھر یہیں سے خشکی میں ادھر ادھر منتقل ہوتا تھا. تو یہ وفد گیا سب سے پہلے. بلکہ بعد مورخین نقل کرتے ہیں بعد مورخین نقل کرتے ہیں کہ بامبے کا محلہ کلابہ جو ہے وہاں تاریخوں میں ایک صحابی کے قبر کا بھی تذکرہ ملتا ہے. وہ کہاں لیکن کچھ پتہ نہیں کہاں ہے, تاریخ میں ملتا ہے بس. تو یہ گئی, یہ پہلا وفد تھا. پھر دوسرا وفد دوسرے صحابی حکم بن ابو العاص پھر دوبارہ بھیجا. کس نے؟ عثمان بن ابی العاص نے. یہ گئے تو باقاعدہ مکرانہ ادھر سے ہوتے ہوئے یہ گجرات کے علاقے میں پہنچے. اس طرح سے گئے. مغیرہ بن ابی العاص الثقفی انہوں نے سب سے پہلا صحابی دیبل کون سا شہر ہے جانتے ہیں؟ کراچی کا پرانا نام کیا ہے؟ دیبل. مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب و سنت کی دعوت لے کے کہاں پہنچے؟ دیبل یعنی کراچی. یہ ساحلی علاقوں میں. لیکن بڑی مصیبت کیا ہے, ہم لوگ تاریخ جانتے نہیں تو آج سب لوگ کہتے نہیں اسلام سب سے پہلے کیرلا میں پہنچا. ارے بھائی کیرلا جانے کے لیے بھی یہی راستہ بامبے ہی والا ہے ورنہ ڈوب جاؤ گے منجو کے. ہاں یہ بس ایک وہ بنا نہیں سب سے پہلے اسلام کہاں پہنچا؟ وہاں صحابی نہیں تابعی پہنچے ہیں. اور یہاں پہنچے ہیں کون؟ صحابی پہنچے ہیں. چونکہ آج بھی کوئی جائے تو یہ ہوتا ہوگا کراچی, گجرات, سورت, بامبے, پھر یہ سب ہوتا ہوا انسان کہاں جائے گا؟ گوا, پھر کہیں سمندر جاتا ہے کہاں؟ کیرلا پہنچتا. کیرلا پہنچنے کے لیے وہاں سے بھی 24 گھنٹے لگتے ہیں. چلو باقی چائے آئی ہے آپ لوگوں کے لیے, چائے پینے کے بعد بیٹھے گے کہ جائیں گے؟ ہاں نہیں آپ لوگوں کی مرضی, ہماری یہ کوئی بات نہیں. ہم کو تو کرسی ملی ہے. ساری دنیا میں سارا جھگڑا کرسی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین, بات چل رہی تھی وہ صحابہ کرام جو بر صغیر قارہ ہندیہ میں آئے. بات پہنچی تھی کہ حضرت مغیرہ بن ابی العاص
ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے دیبل پر حملہ کیا اور یہ فتح یاب ہوئے الحمدللہ. جس علاقے پر انہوں نے حملہ کیا اس علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں صحابہ اور اسلام پہلے پہنچ چکے تھے محمد بن قاسم سے. عام طور پر ایک اشکال یہاں آتا ہے اور اس کو بڑا غور سے سمجھیے گا تاکہ اشکال دور ہو جائے. عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے آ کر کے اسلام پھیلایا، اس سے پہلے وہاں اسلام نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً کراچی، یہ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام یہاں پہلے پہنچ چکا تھا. کہاں؟ بلوچستان میں. بلوچستان میں جب اس وفد نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اچھے خاصے مسلمان ہو گئے، لیکن حکومت ابھی جو ہے راجاؤں کی تھی. تو اس موقع پر کچھ ایسے حالات آ گئے کہ اس نے مسلمانوں کو تنگ کریا. تو تقریباً کہا جاتا ہے 500 کے قریب وہاں مکرانہ سے مسلمان، مکرانہ بلوچستان نا، وہاں سے کراچی قریب پر رہا تھا، دیبل یہاں آ گئے تھے سندھ. 500 مسلمان. کتنے؟ 500 مسلمان تقریباً جو بلوچستان سے تھے. وہاں کے بعد راجا نے کچھ تنگ کیا تو کہاں چلے آئے؟ سندھ میں. اور یہ کراچی کے ساحل پر، دیبل کے ساحل پر آ کے آباد ہو گئے. ایک تو یہ محمد بن قاسم سے پہلے کتنے مسلمان آ چکے تھے وہاں؟ 5. اور ہمارے آپ کی طرح تھے نہیں. وہ جہاں آ گئے وہاں ہر آدمی 2-4 کو تو مسلمان بنا ہی لیتا رہا. سمجھ گئے نا. نمبر 2، محمد بن قاسم نے سندھ پر کیوں حملہ کیا؟ کیوں حملہ کیا؟ کیوں راجا طاہر کے اوپر؟ کوئی قافلہ یہ چائنا وغیرہ کے بارڈر سے تجارتی قافلہ کوئی آ رہا تھا. تو اس زمانے میں چونکہ ٹکٹ وغیرہ تو بہت زیادہ دینا نہیں رہتا تھا اور آدمی جاتا تھا 2 دن کے لیے نہیں تو بیوی بچوں کو لے کر کے. اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تو کبھی یہ تاجر جاتے تھے تو وہاں مسلمان بناتے اتنے اخلاق والے تھے کہ غیر مسلمین اپنی بیٹیوں کو کہتے اس کو کلمہ پڑھاؤ، تم اس سے شادی کر لو. یہ بھی ہوتا تھا. سمجھ گئے نا. جیسے ممکن ہے کہ آگے ہم بتائیں بامبے کی جو کیفیت تھی اس وقت کی. تو وہ جو عرب تاجر کی عورتیں آ رہی تھیں اور آ رہا تھا، راجا داہر کے ڈاکوؤں نے جب سندھ کے علاقے میں آئے تو انہوں نے لوٹ لیا. یہی ہوا تھا نا، لوٹ لیا. راجا داہر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، اکڑ بازی دکھلایا. اس وقت اس عورت نے جو پکاری بلائی تو کہا جاتا ہے کہ اس کی اس پکار کو لوگوں نے بغداد تک پہنچایا. حجاج بن یوسف تھا. اس نے کہا کہ ایسا ظلم مسلمان عورت پر، اور اس نے ہمیں یاد کیا ہے. تو اس نے اپنے قریبی دار محمد بن قاسم کو فوج لے کر بھیجا. گویا کہ ظلم پہلے کیا مسلمانوں پر، پھر محمد بن قاسم نے اس پر حملہ کر کے الحمدللہ پھر اس کی جو فتوحات شروع ہوئی ہیں محمد بن قاسم کی، اب اسلامی حکومت کی شکل میں، اسلامی حکومت کی شکل میں کفر ٹوٹا. اب جہاد ہوا اور تقریباً محمد بن قاسم فتوحات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملتان اور آگرہ تک وہ چلا گیا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے جس کی بنا پر اس کو بلا لیا گیا. فتوحات رک گئی. پھر کبھی شاید موقع ملا تو بتائیں. تقریباً یہ 100-200 سال تک وہ چلتا رہا. پھر باطنی فرقہ پیدا ہوا، اس نے مسلمانوں میں اختلاف کیا اور ایک نیا دین اس نے آ کر کے، اور عرب کی حکومت بغداد کی کمزور ہو گئی تو وہاں کے حکام اپنا الگ رہے، کمزور ہو گئے، جس کے بنا پر پھر وہ مصادف مشکلات آئیں. تو کہنے کو تھا کہ محمد بن قاسم سے پہلے مسلمان وہاں سینکڑوں کی تعداد میں آباد تھے.
آگے تو اسی لیے میں نے کہا مغیرہ بن ابو العاص ثقفی جب پہلے حملہ کیا تھا، اچھا ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ جہاں فتح کیا تھا جو علاقہ، بہرحال وہاں مسلمان حکومت تھی. چلو نمبر 4 ربی بن زیاد حارثی مزعجی یہ صحابی ہیں. انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع کیا تھا، اور سن کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ کابل، سوئستان، کرمان، مکران کی جنگوں میں یہ شریک رہے، کابل تک پہنچ گئے تھے. اور ابھی سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نہ. اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے نا، اور کوئی جن کے بارے میں آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا جہاں تک نگاہ گئی سارے غیر مسلم آٹومیٹک مسلمان ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آنے لگی. ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں تھے لیکن اسلام پہنچ گیا تھا. اب آپ ذرا سوچیں ملتان اور آگرہ تک کا دورہ محمد بن قاسم کا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان رہے ہوں گے. یہ ہوا. حکم بن عمرو ثعلبی الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 17 ہجری کو، کتنا یعنی 15 سے شروع ہوا تھا نا بلاد ہند، کار ہندیہ پر صحابہ نے جو شروع کیا تھا 15 سے، یہ 17 ہجری کے اندر الحمدللہ مکران کے یہ حاکم اور والی بن گئے. وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. کتنے میں؟ 17 ہجری میں. اور پورا مکران کا علاقہ ان کے اندر میں تھا اور اسلامی ریاست بن چکی تھی. اور جہاں اسلامی ریاست بن جاتی وہاں صحابہ اور تابعین آ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے. چلو نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عبداللہ الانصاری، حضرت عبداللہ بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار صحابہ کے بڑے ہی معزز صحابی سمجھے جاتے تھے، چودھری ٹائپ کے. انہوں نے الحمدللہ 23 ہجری کو مکران ان کو بھیجا گیا اور جہاد میں شرکت کی اور پورے علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا. کس ہجری میں؟ 23 ہجری میں. سہر بن عدی الخدرجی الانصاری، اللہ اکبر، حب الانصار من الایمان، انصاری صحابی جو خالص مدینے کے رہنے والے پہنچ گئے. لیکن انہوں نے پھونک مار کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ پھونک مارنے سے مسلمان ہوتا ہے سبنام کہانی ہے. کہا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے، تقدیر اتنی مضبوط نہیں کہ دیکھ لے بدل جائے. یہ کہنے کی باتیں ہیں، سب یہ غلو ہے، عقیدے توحید میں کی کمزوری ہے. جنگ بدر میں حصہ لیے تھے. کون؟ حضرت نمبر 7 سہل بن عدی، مشہور صحابی سہل بن عدی خدرجی الانصاری رضی اللہ تعالی، یہ بدری صحابی ہیں. ان کا کیا پوچھنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مکران کے والی مقرر کیے گئے. کچھ دن تک یہ والی، پھر اس کے بعد بدل دیے جاتے تھے. تو عمر فاروق نے ان کو کہاں کا والی مقرر کیا؟ مکران کا. اللہ اکبر. اور اس کے ارد گرد اور قرب جوار میں جتنے علاقے تھے انہوں نے اپنے گورنری کے دور میں سارے علاقوں کو فتح کر کے ایک مسلم ریاست بنا رکھی تھی. اور آج بھی مسلم ہی ریاست ہے کہ غیر مسلم ہے؟ مسلم ہے نا.
الحمدللہ. تو اب ذرا دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اسلام کیسے، یہ سارے علاقے تو پہلے سے مسلمان تھے، تو پھر کسی کے پھونک مارنے اور نگاہ ڈالنے سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ یہ تو آپ ایسی اڈے قائم کر دینے کے بعد مسلمانوں کو سدھارنے کے بگڑنے کا سبب بن گئے. اللہ اکبر. حضرت شہاب بن شہاب التمیمی صحابی نمبر 8 نا، یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکران کے قرب و جوار میں جہاد ہو رہا تھا، اس میں یہ بھی شامل تھے اور یہیں آباد رہے. اللہ اکبر. نمبر 9 حضرت سحار بن عباس عبدی صحابی. سحار بن عباس عبدی، یہ بھی مکران کے جنگ میں شامل تھے. فتح مکران کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو خوشخبری لے کے گئے تھے مدینہ مکران کے پورے علاقے کے فتح کی، وہ یہی صحابی تھے. کون؟ سحار بن عباس عبدی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اور عمر فاروق نے انہیں سے پوچھا کیسا علاقہ پایا، کیسا علاقہ پایا؟ اب تو ریگستان کے تو کاری امیر المومنین کیا پوچھنا، ہر جگہ پانی، ہریالی، ادھر بکریاں چل رہی ہیں، ادھر گائیں دوڑ رہی ہیں، ادھر اونٹ چل رہے ہیں. خوبی بیان کی. تمہر فاروق نے پھر بہتر ہے اب آگے نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو اتنے مزیدار جگہ پھنس کے رہ جاؤ پھر. تو اس لیے بھی اسی پر ہلا. ارے کیا پوچھنا ہے، پیر مارو تو پانی نکلتا ہے، کھڑے ہو جاؤ تو درخت کا سایہ ملتا ہے، چلنے لگو تو پھل درختوں کے ٹوٹ ٹوٹ کے پکے درخت کے پھل گرتے رہتے ہیں. ارے کیا پوچھنا امیر المومنین. اچھا بس ایسا کرو، اسی پر اکتفا کرو، کہیں ایسا نہ اسی چیز میں پھنس کر کے رہ جاؤ اور سب کو بھول جاؤ تم. اللہ اکبر. آگے بڑھنے کو دیا. نمبر 10 حضرت عاصم بن عمرو التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشہور صحابی تھے جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے، مجاہد. سندھ اور سجستان کے علاقے میں یہ جہاد کیا کرتے تھے. سندھ کا علاقہ اور پھر اس کے ساتھ کیا سجستان. آج سجستان آج کل ایران میں ہے میرے خیال سے. ہاں سجستان ہے ایران میں، جہاں کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تھے نا سجستانی. تو یہ علاقہ اجمی ہے نا، یہ ملا ہوا. اللہ اکبر سبحان اللہ. نمبر 10 نہیں، نمبر 10 تو ہو گئے نا. نمبر 11 حضرت عبداللہ ابن عمیر اشجعی. یہ 23 ہجری کو جب سجستان میں جنگ حضرت عاصم بن عمر جن کا بھی گزر ہوا ہو رہا تھا تو الحمدللہ یہ بھی موجود تھے وہاں. اور اس زمانے میں سجستان سے لے کر سندھ کے اندر تک جتنے تھے یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ سجستان سے لے کر کے کہاں تک؟ سندھ تک دعوت و تبلیغ کے دورے ہوتے تھے. نمبر 12 بن دسیم بن ثور 23 ہجری میں سہل بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بلوچستان کا جو کچھ حصہ فتح کیا تھا وہاں انہوں نے اقامت یعنی وہاں انہوں نے قیام کیا تھا اور دعوت و تبلیغ میں مشہور تھی. یہ تو کس کا زمانہ تھا؟ عمر فاروق کا. آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زمانہ جو آیا امیر المومنین ذی النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت حکیم بن جبلہ عبدی یہ پہلے مسلمان سیاح ہیں جنہوں نے بلاد ہند کا دورہ کیا تھا. ان سے پہلے کوئی مسلمان سیاح جہاد کے لیے آئے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن دعوت و تبلیغ بھی کریں اور پورے بلاد ہند کا دورہ بھی کریں، سیاحت بھی کریں، سیرو فی الارض کے تحت
وہ کون تھے؟ حضرت حکیم بن جبلہ العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 عبید اللہ بن معمر التیمی، مکران کی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے وہاں مدفون ہوئے ان میں ایک شامل، ایک شہید یہ بھی ہیں۔ نمبر 3 جی نمبر 3 نا حضرت عثمان بن عفان کا دور ہے۔ یہ دیکھو حکیم بن جبلہ سے میں نے بتایا نہیں، 12 نمبر تک حضرت عمر کا دور تھا، اس کے بعد سے عثمان بن عفان کے دور کا۔ حضرت حکیم بن جبلہ، میں نے کہا حکیم بن جبلہ عبدی، یہ پہلے صحابی یا پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے بلاد ہند کا سیاحت کی۔ نمبر 2 حضرت عبید اللہ بن معمر تیمی، یہ مکران میں جو جہاد ہو رہا تھا اس میں یہ شہید ہوئے اور وہی ان کو دفنایا گیا۔ نمبر 3 حضرت عمیر بن عثمان بن سعد، یہ ہیں جن کو ایک زمانے تک مکران کا حاکم اور گورنر اور امیر مقرر کیا گیا تھا۔ صحابی کرام حکومت حاکم بن کر کے بھی ہمارے پڑوس مکران تک رہے۔ نمبر 4 حضرت مجاشع بن مسعود السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کابل میں جب اسلامی فوج داخل ہوئی تھی تو اس کے کمانڈر یہ تھے۔ کہاں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ نہیں وہ تو ہندوستان میں ہی نہیں، بات یہ کس کی؟ بلاد ہند کی، کارنا ہندیہ، شاید کی آج بھی بارڈر ملتی ہے نا، بالکل خشکی کا راستہ ہے نا کوئی۔ نمبر 5 عبد الرحمن بن سمرہ قرشی، یہ مکی صحابی تھے، قریش خاندان سے، یہ آئے تھے کہاں؟ مکران میں تھے، جس کو کہا جائے بلاد ہند اور سندھ میں شامل تھے۔ آگے چلیے، بند کریں، بند کریں، 15 منٹ ہے سوال جواب، کیونکہ ٹائم کا لحاظ رکھنا نہیں، باقی ہے تھوڑا ان شاء اللہ، یہ ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا ضروری، تھوڑا سا 10 بجے کے ٹائم تو 10 بند کر دینا چاہیے کہ وہی غیر مطلوب ہے تو حدیث قدسی دوسری حدیثوں سے کس قدر مختلف ہے؟ ہاں بہت اچھا سا ایسے سوال کی ضرورت ہے۔ دیکھیں حدیث قدسی اور حدیث عام حدیث جو ہے، فرق یہ ہے حدیث قدسی الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہوتا ہے، لیکن قرآن کے علاوہ۔ اسی لیے حدیث قدسی کی نشانی کیا ہے؟ صحابی کیا کہہ رہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ یا اخبرنی ربی، سمجھ گئے نا؟ حدثنی ربی، جہاں قال یا قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، یہ ہے۔ تو حدیث قدسی میں حدیث معنی بھی اللہ کے اور الفاظ بھی اللہ کے، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور عام حدیثیں جو ہیں اس میں کہا جاتا ہے معنی اور مفہوم تو اللہ کا، لیکن الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا گفتے اللہ بود گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود، سمجھ گئے نا؟ کہا گیا گفتے اللہ بود گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود،
اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. سوال نمبر، بعض لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تو جس حدیث کو چاہتے ہیں صحیح اور ضعیف کہہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ضعیف بنا دیتے ہیں. تو یہ بتا دیں کہ صحیح حدیث کون کیا شرط ہے ہونے کی، کیا شرط ہے، اور ضعیف کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں، حدیث صحیح و ضعیف ہم نہیں بناتے یا کوئی عالم نہیں. انشاءاللہ یاد دلائیے گا، آخر میں آخری دن ایک بورڈ لے کر کے آئیں، یا ہم حدیثیں دیتے ہیں خوب بڑے سے پیپر میں چھپا لیں تاکہ حدیث ضعیف کب ہوتی ہے اور صحیح کب ہوتی ہے اس کو ہم یہاں رکھ دیں اور سارے لوگوں کو سمجھا دیں، تب سمجھ بات آئے گی. دو ایک مثالیں صحیح حدیث کی اور دو ایک مثالیں کیا ہیں، ضعیف کی. یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کیا ہو، لکھا ہو. تو چاہے بورڈ سے تو بہتر یہی ہے کہ یا لکھا جائے یا پیپر پر اگر دو ایک ہم نے حیدرآباد میں خوب بڑا سے چھپا لیں تو اس کے چھپنے میں، یا کوئی ماشاءاللہ اس لائن کے آدمی ہو تو حدیثیں ہم نکال کر کے دے دیتے ہیں. ذرا وہ سب یہی قربانی نہ دیں بھائی، دونوں بھائی اور لوگ تھوڑا سا ہمت کرے. 10 20 25 50 جائے گا لیکن کتنے لوگ نہیں سمجھ میں آیا. ہم بتا دیں جیسے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا اعلان کا، پرنٹ ہے نا، ایسے ہم چاہتے ہیں کہ دو ایک حدیث ہیں، ایک صحیح حدیث ایک ضعیف حدیث سند کے ساتھ، ایک صحیح حدیث ایک ضعیف حدیث ایک حسن حدیث مثال کے طور پر یہ دے دیتے ہیں. باقی سند سامنے لوگ دیکھتے رہیں گے، راوی پر جرح تعدیل جو خود ہم اپنے سے کر لیں گے کہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ راوی ہے، اس راوی کو فلاں فلاں سمجھ گئے نا. تو انشاءاللہ اس سمجھ میں آ جائے گا اور کوئی مشکل نہیں، سمجھانے سے آ جائے گی انشاءاللہ. چلو، رسول و نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں جو فرق کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. کیا ہیں؟ دونوں پر اللہ کی وحی آتی ہے، دونوں ایک ہیں. بعض لوگوں نے جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہو. کیا ہو؟ صاحب شریعت. کیا مطلب؟ نئی شریعت لے کر کے آیا ہو. اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے کسی رسول کی کہ چلے جانے کے بعد امت میں گمراہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ یہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام شریعت لے اسی کی کیا کریں آپ، تہذیب. شرک و بدعات جو بدعقیدگی پھیل جاتی ہے اس کو مٹانے کے لیے جو آیا اس کو کیا کہا جاتا ہے، نبی. یہ بات سمجھ میں. جیسے آسمانی کتاب اللہ نے حضرت داؤد کو دی، ٹھیک ہے نا. سلیمان علیہ السلام کوئی کتاب نہیں دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. اب سلیمان علیہ السلام کی ساری تبلیغ اسی داؤد علیہ السلام کی شریعت کی ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے کسی جگہ بوقت ضرور اللہ تعالیٰ کچھ مسائل، لیکن وہ تو یہی فرق ہوتا ہے. چلو بس. نہیں دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، اضافہ ہے، دونوں کے لیے آئے گا. یعنی کل یا پرسوں کے درس میں آیا تھا کہ قرآن حدیث جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے وہ دو طرح کی، ایک تو مجمل کی تفسیر، دوسرے کوئی حکم ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے، اضافہ. تو کیا وہ صرف نہیں کی ہوتا ہے ممانعت کی یا کہ اس بات کی بھی؟ نہیں، دونوں ہوتا ہے. سمجھ؟ الحمدللہ
انشاءاللہ آئے گی اس پر بحث آگے آ رہی ہے کہ آیا حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے انشاءاللہ. میرے بھائی الحمدللہ محدثین ہیں، بڑے بڑے ہیں، مجاز ہیں، اور الحمدللہ پاک بر صغیر میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، کوئی ملک ایسا خالی نہیں. ابھی ماشاءاللہ حافظ صلاح الدین یوسف ہیں اور فلاں ہیں جو ایک مجائے ان کی تحریریں پڑھے، ان کی وہ حافظ زبیر علی زئی تھے، ابھی بہت سارے لوگ تھے الحمدللہ، سمجھ گئے نا. اور ہندوستان کے اندر بھی ابھی الحمدللہ جو ہم نے دیکھا شیخ محفوظ الرحمان الفیدی ہیں، مولانا عبدالسلام صاحب مدنی ہیں، بڑے بڑے اجلاء موجود ہیں. کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس وقت بس مشکل کیا ہے کہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں، اپنے علماء سے کوئی زیادہ تعلق نہیں، یا ہمارے علماء بیچارے مسکین ہیں، وہ پرانے راستے پہ چل رہے ہیں، اور نئے نہیں بھی عالم ہوگا تو ماشاءاللہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کلپ بھیج کر کے واٹس ایپ پر وہی علامہ اور شیخ الاسلام مجدد بن جاتا ہے. سمجھ گئے نا. ہم ان کو زیادہ پہچانتے ہیں میڈیا کی وجہ سے. میڈیا کیا کہتے ہیں؟ واٹس ایپ کی وجہ سے. کیوں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. پینٹ شرٹ پہن رہا ہو، ٹائی لگائے ہوا ہو، لیکن بہرحال بہت بڑا مفکر اور عالم بن جاتا ہے، مفتی بھی بن جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں اس کی باتیں ہمیں زیادہ سننے کو. شیخ الحدیث بیچارے دیندار نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سمجھ گئے نا. اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ انسان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور بحث کرے، پوچھے کہ علماء کون ہیں. آپ کو ہندوستان جانا ہے یا پاکستان جانا ہے یا بنگلہ دیش جانا ہے. ابھی واللہ چند سال پہلے تک پورے بنگال، چاہے پاکستان بنگلہ دیش ہو یا یہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارا ہندوستان کا ویسٹ بنگال، دونوں کے اندر ایک مولانا مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلدی انتقال کیے ہیں. حیرت کی بات ہے، رحمانی عالم تھے، اتنے بڑے عالم اور اتنا ذی علم شخص. ہم نے تو دیکھا بالکل سادگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جلسے میں تھے. بیچارے جب آئے تو لوگ لے کے آئے، بیٹھا دیے. اب اس کے بعد ماشاءاللہ سوکھی ساکی چارپائی پڑے ہوئے، لیکن الحمد وقت کا امام سمجھے اس کو. مولانا مسلم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو الحمدللہ یہ علماء بس یہ ہوگا کہ وہ لوگ میڈیا زیادہ استعمال نہیں کرتے، اس لیے بات. ابھی بھی الحمدللہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودیہ ہے، کہاں ابھی بھی ہندوستان میں ایسے علماء ہیں جو باقاعدہ بلائے جاتے ہیں صرف اجازت الحدیث کے لیے کہ عرب کے لوگوں سے کیا لے لے، اجازت لے لیں. الحمدللہ کبھی خالی نہیں رہا، کبھی خالی ہوگا بھی نہیں. اتنے مدارس جو ہیں، اتنی یہ جو ہیں، لیکن ایک بہت بڑی کمی کیا ہو گئی میرے بھائیوں. بس اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے. ہمارے بہت سارے ذہین فتین ذی علم علماء جو ہند و پاک سے باہر آئے، وہ دوبارہ اپنے ملک سے اتنے دور ہو گئے، یہیں ہو کے رہ گئے کہ وہاں کی پبلک ان کے علم سے فائدہ، ایک بڑی کمی یہ ہو گئی ہے. سمجھ گئے نا. اب وہ عرب میں رہتے رہتے اتنا مزاج، اتنے حالات بدل گئے کہ وہ عرب کے زیادہ ہو گئے، عجم کے کم ہو گئے. چلے انشاءاللہ پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت